سرکار نے فرمایا علی کا جسم میرا جسم، علی کا خون میرا توجہ ہے۔ دو روایات میں نے آپ کے سامنے کر حضرت عائشہ فرماتی ہے فاطمہ کا یہ پتہ چلتا ہے اس میں کیا لگے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ علی کا جسم میرا جسم، علی کا خون میرا خون۔ ابن عمر فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر بہت بڑے محدث، بہت بڑے راوی، حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ آپ فرماتے ہیں میں نے سرکار سے سنا، سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے میرے چہرے کی زیارت کرنی ہونا تو حسن کو دیکھیں، حسن ساتھ کے نام کا شبیہ مصطفیٰ۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حسین نام سے قدموں تک شبیہ مصطفیٰ۔ اگر حضور کو دیکھنا ہو تو دونوں شہزادوں کو کھڑا کر دیا جائے تو حضور کی تصویر بن جاتی ہے۔ چار روایات حدیث طیبہ سے میں نے آپ کے سامنے آتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے فاطمہ چلے تو پتہ چلتا ہے سرکار کا کرے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ علی کا خون مصطفیٰ کا، علی کا جسم مصطفیٰ کا جسم۔ عمر کہتے ہیں کہ حسن صاحب کا نام پر شبیہ مصطفیٰ، حسین نام سے قدموں تک شبیہ مصطفیٰ۔ میں ایک جملہ آپ کی محبتوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ چاروں اپنی اپنی جگہ اب سے جمال مصطفیٰ، یہ چاروں اپنی اپنی جگہ اب سے جمال مصطفیٰ ہے۔ ایک جملہ کہنے لگا مجھے محسوس کرو، یہ چاروں اپنی جگہ اب سے جمال مصطفیٰ ہے۔ یارو توجہ تو کرو، جب یہ چاروں فاطمہ کے ہوئے کے اندر اکٹھے ہوتے ہوگے تو پھر کیا منظر ہوتا ہوگا؟ یہ چاروں اپنی اپنی جگہ اب سے جمال مصطفیٰ، لیکن جب یہ چاروں سیدہ فاطمہ کے حجرے کے اندر اکٹھے ہوتے ہوں تو پھر کیا منظر ہوتا ہوگا؟ وہ منظر بھی دیکھنے والا ہوگا، لیکن چونکہ میں سنی ہوں اس کے اگلا جملہ بھی میرے پاس ہے۔ یہ چاروں جب فاطمہ کے حجرے کے اندر آتے ہوں گے منظر پھر بھی دیکھنے والا ہوگا، لیکن یاروں اس منظر کی طرف توجہ تو کرو، جس منظر کی یادیاں لکھا ہے کہ جب ان چاروں سے مصطفیٰ کی اپنی طاقت ہوتی ہوگی تو پھر کیا ٹھیک ہے۔ جملہ یہ ہے کہ چاروں میں نے حدیث سے نہیں جمع پڑھی آپ کے سامنے، کوئی روایت نہیں، کوئی افسانہ نہیں، ڈائریکٹ حدیث مصطفیٰ آپ کے سامنے عرض کی کہ چاروں اپنی اپنی جگہ جوان مصطفیٰ کو مل رہے ہیں، لیکن جب یہ چاروں اکٹھے ہوں گے تو کیسا منظر ہوتا ہوگا؟ اور جب ان چاروں کو چادر کے اندر مصطفیٰ نے دیا ہوگا تو پھر کیا منظر ہوگا؟ کے میں عرض کر رہا ہوں، اگلے سال تک لوگ محسوس کرو گے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ چاروں فاطمہ کے اندر آتے ہیں زمانے مصطفیٰ بن جاتا ہے، اور جب ان کا مان ان پر نام دیتے ہیں زمانے آپ مجھے بتاؤ کہ میں کیا شان بیان کروں، میں کیا عظمت بیان کروں، میں کیا کمال بیان کروں؟ یہ عظمت ہے اس شہزادے کی، یہ عظمت ہے اس خاندان کی، جس کی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے رکھی، جس کی ایک جھلک بہت سے واقعات مناظر تاریخ اسلامی اور پوری روایات کا منظر نامہ ہے میرے سامنے، لیکن میں نے اپنے جملوں کے ختم کی طرف بھی لے جانا ہے، کیونکہ عظمت حسین ایک نشست کے اندر مکمل نہیں ہو سکتی۔ انسانیت ساری بھی مل جائے تو حسین کی عظمت کا ایک باب بھی لکھا جاتا ہے۔ ایک خلاف کرتے ہوئے آگے چلا جاتا ہے کہ جس کی عظمت کو حضرت عمر بن خطاب بیان نہ کرے، عمر بن خطاب کا نام خلیفۃ رسول، نائب رسول، دعائے رسول، مراد رسول، عمر بن خطاب
جب حسین پڑھتے نا تو عبداللہ ابن عمر خلیفہ کا بیٹا کھڑا ہو گیا. اس نے کہا ابا جان آپ کی عدالت کا فتنہ تو پوری دنیا کے اندر اپنے قانون کی جگہ کی وجہ ہے، لیکن میں پرانا حسین کے ساتھ گلیوں میں کھیلتے تھے، میں اس وقت کی لڑا کرتا تھا. میں بڑا پرانا سوائے جو پرانا جنگجو ہوں. مجھے 500 حسین کو 1000 حضرت عمر کے چہرے پہ جلا لگا، اور ایک نماز کے اندر ہے کہ عمر بن خطاب کے انصاف کا ہاتھ اٹھا اور عبداللہ ابن عمر کے منہ کے پڑا. عبداللہ اتنا پٹائی کا ایسے ابھی بات نہ کرنا. حسین جتنا حصہ مانگنا چاہتا ہے حسین جیسی راضی لے جاتے حسین جتنا حصہ چاہیے کیا حسین جیسا گانا لے جاتے حسین جتنا حصہ چاہیے کیا حسین جیسا ابا لے گا حسین جتنا حصہ چاہیے کیا حسین جیسی ابھی لے گا. حضرت عبداللہ حضرت عمر بن خطاب نے فیصلہ کر دیا جس کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہو، جس کا نانا کائنات کا امام ہو، جس کا ابا علی المرتضیٰ ہو، جس کی والدہ فاطمہ الزہرا ہو، اسے حسین کہتے ہیں. ہمیں عظمت پتہ چلا. اور حسین کون ہے؟ توجہ ہے، حسین کون ہے؟ حسین جنت کے سردار، جنت کے سردار. بس میری پہلی جملہ یہاں سے ختم ہو گیا. میں نے اگلا بھی لفظ آپ سے کہا تھا جب حسین کی عظمت یہ ہے کہ حسین کا رتبہ عرشوں سے بڑا ہے، حسین کی عزت بڑا ہے، حسین کا منصب یہ ہے کہ وہ شہزادہ جنت ہے، وہ جنت کا بادشاہ ہے، وہ جنت کا سردار ہے. اب ہم سب نے جنت میں جانا ہے تم جانا اس غلط سے تمہیں کچھ بجائی اس غلط سے لوگ کہتے ہیں ناظر کیسے جاتے ہیں حضرت سے پوچھتے ہو کہ 10 روزہ اس کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہمیں کچھ انتظار کرنی، ہمیں کچھ شاہجہاں پیش کرنے ہمیں آگے بڑھتا امام کی بات آپ کے اندر، اور وہ حالات پیش کرنے کے لیے آج اس حالات کے اندر بیٹھے ہیں. لیکن ایک سوال ہے انتہائی سمجھنے والی بات ہے، میری پوری گفتگو کی قیمت پڑ جائے گی بات نہیں جو میں سمجھ لیا. اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ حسین کو مدینے کی گلیوں کے اندر تو آپ نے دیکھ لیا، حسین کو مکے کا اندر کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا، کربلا کے اندر حسین کو لڑتے ہوئے بھی آپ نے دیکھا، دمشق کے بازاروں کے اندر حسین کا سر نیزے پہ چڑھتا ہوا بھی ہم نے دیکھا. لیکن اس کے بعد حسین نظر نہیں آئے. پہلے تو پتا کرو نا حسین ہے کیا، حسین ہے کیا. آج حسین کا مقام معلوم کرے. اور جملہ میں نے پہلے کہا کہ ہمارے سنت میں بات نہیں ہوگا، کوئی ڈبے شبے سے آواز نہیں آئے گی. آواز آئے گی تو یا قرآن سے آئے گی یا مصطفیٰ کے فرمان سے آئے گی. میرا اپنے مزاج ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے. حضور رحمت کے عالم ہم پوچھتے ہیں قرآن سے. حسین کو ہم نے مکے کے اندر کھیلتے ہوئے بھی دیکھا، ہم نے مکے کے اندر عبادت کرتے ہوئے دیکھا، رونق رسول کے اندر بیٹھتے ہوئے بھی دیکھا، سواریوں کو تیار کرتے ہوئے دیکھا، کربلا کے اندر سرکشا سواری کا منظر کرتے ہوئے بھی دیکھا، جیسے پہ قرآن کرتے ہوئے بھی دیکھا. لیکن اس کے بعد حسین کدھر گئے؟ کیونکہ جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو حاجت کا احساس کریں گے. جب پتہ چل جائے گا کہ حسین کہاں ہے، آیا زندہ بھی ہے کہ نہیں. کیونکہ حاجت میں سوال یہ ہوتا ہے کہ حاجت تو وہ پوری کرتا ہے جو زندہ ہو. تو پہلے پوچھتے ہیں کہ حسین زندہ بھی ہے. آئیے سورہ بقرہ آیت نمبر 154 رب کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. خبردار نہ ہو کیا نہ وَلَا تَقُولُوا، خبردار
یوں نہ کہو، کیا نہ کہیں؟ امواتا، انہیں مردہ نہ کہو، یا اللہ پھر کیا کہے؟ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور یہاں آپ نے کہا کہ بڑے بڑے فضیلت بڑے عالم آئیں گے، کیسے زندہ ہے؟ رب کہتے ہیں ولکن لا تشعرون، اس میں زیادہ عقل ماننے کی ضرورت نہیں، ہم نے تمہیں شعور نہیں دیا۔ یہ بات عقل کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ اب جس نے عقل کی ہے وہ کہتا ہے شہید زندہ ہے، لیکن تیری عقل میں مرا ہے۔ ایک جملہ بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، شہید زندہ ہے، زندہ ہے۔ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، اور جو مر جائے وہ شہید ہے۔ جو شہید ہے وہ زندہ ہے، اور جو مر جائے وہ زندہ۔ قرآن تو خیر ہے، قرآن کی آیت ہے، رب کہتا ہے خبردار جو میرے راستے کے اندر مارا جائے اسے مردہ یہ کہو۔ تو گویا حیات عوام کے لیے راستہ بنا دیا کہ اگر ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو میرے راستے میں شہید ہو جاؤ، میرے راستے میں قربان ہو جاؤ، میرے راستے میں قربان ہو جائے ہمارا کام ہے۔ حیات جاوید ادا کرنا ہمارا کام ہے، حیات جاوید ادا کرنا ہمارا کام ہے۔ میں ایک کہنا چاہتا ہوں، جو مردہ ہو وہ شہید نہیں ہوتا، اور جو شہید ہو وہ مردہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا قرآن نے کہا کہ شہید زندہ ہے، یہاں تو کہو کہ شہید مردہ ہے، تو پھر شہید کیسا ہے؟ اور اگر شہید ہے تو مردہ کیسا؟ جملہ سننا بڑے ادب سے آنسر مل رہا ہے۔ بھائی شہید ہے تو پھر مردہ نہیں، اور مردہ ہے پھر شہید نہیں۔ اور حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ تو اگر شہید ہے تو پھر زندہ ہے، اور اگر حسین شہید ہے تو زندہ ہے، تو زندہ ہے تو پھر واپس دیکھیے یہاں سے آگے گزر جاؤں، یہاں سے بیان کیا کہ زندہ نہ کہو، ہمیں پتہ چل گیا کہ حسین زندہ۔ میں سادہ کی مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی عزیز یورپ میں چلا جائے، لاپتہ ہو جائے، کوئی رابطہ نہ ہو، کہیں عرصہ گزر جائے، آپ پریشان ہو، کوئی رابطہ نہیں، پتہ نہیں معلوم کیا ہے زندہ ہے۔ آپ کو اگر خبر مل جائے کہ وہ زندہ ہے تو کتنی خوشی ہوگی۔ آج حسین پر کتنی نشست سے بیٹھ کر ہمیں یہ پتہ چل گیا ہمارا حسین مرا نہیں، ہمارا حسین زندہ ہے۔ اب آپ کا مزاج کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، جب آپ کو پتہ چل گیا نا فلاں جگہ پہ آپ کا عزیز زندہ ہے تو دوسرا سوال ہوگا اگر زندہ ہے تو کہاں؟ پہلے یہ سوال تھا کہ زندہ ہے، قرآن نے بتا دیا زندہ ہے، بات ہوا ہوں۔ تو دوسرا سوال ہوگا کہ اگر زندہ ہے تو کہاں ہے؟ توجہ ہے؟ تو آج کے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اگر حسین زندہ ہے تو کہاں ہے؟ توجہ کیجیے، بڑی باریک بات کرتا ہے۔ قرآن نے ہمیں بتایا حسین کوئی یاد رکھتا، قرآن نے ہمیں بتایا حسین، قرآن نے ہمیں بتایا حسین۔ اب دوسرا سوال ہے بھائی زندہ ہے تو کہاں ہے؟ یہ تھا سورہ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 154۔ آئیے چوتھا پارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ رب کہتے ہیں ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء۔ وہاں کا آپ کہو نہیں، یہاں کا آپ ولا تحسبن الذین، خبردار انہیں مردہ گمان کی نہ کرو۔ پہلی آیت میں سورہ بقرہ کے اندر کہ مردہ کیا ہے، اور سورہ آل عمران میں کہا خبردار مردہ سوچنا بھی ہے۔
عند ربهم اس وقت کریں گا حسین زندہ ہے یہ پتہ چل گیا اور سورہ آل عمران بتاتی ہے کہاں ہے بول کے بولیے کہاں ہے یہ بھی قرآن ہے کہاں ہے گاڑی شروع کر کے بات تو ہے تو پنجابی میں کی آتی ہے لیکن گل یہ سمجھائی ہے کہ آج ساری بات سمجھا کے نہ جاؤ تو پھر مسئلہ کوئی نہیں ہوتا بھی کر سکتا گل ہے کہ کوئی نہ پہلی گل یہ دسی ہے کہ پھر زندہ ہے اور قرآن تو دسیاں میں کتنے اور تو اردو جو کی سمجھ آئی ہے پنجابی کتنے کہاں ان رکھتے ہیں کہاں ہے اچھا ایک بندہ گم ہو گیا آپ کا دن میں اس مثال پہ آپ کو پتا چلا وہ زندہ ہے تو دوسرا سوال ہوا کہاں ہے آپ کو بتایا کہ جناب جو تو ڈھکے ہو ٹھیک ہے یہ پتا چلے گا کہ کہاں ہے یہ پتا کرنا پڑے گا یہ سادہ بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا چلا وہ ریاض میں ہے وہ ریاض میں ہے تو آپ پوچھیں گے ریاض کہاں ہے وہ سعودی عرب میں ہے پتہ آسان ہو جائے گا نا تو ہمیں پتا چل گیا حسین زندہ ہے قرآن نے بتا دیا آگے عمران کے اندر اللہ نے بتا دیا زندہ بھی اور کہاں ہے آپ قرآن اتنا پوچھنے رب کہاں ہے تو سمجھ لیجیے نا توجہ کیجیے تو حسین زندہ ہے ہمیں قرآن نے بتا دیا کہاں ہے رب کے پاس تو آپ اگر حسین کو ڈھونڈنا ہے تو ہمیں پہلے پتا کرنا پڑے گا رب کہاں ہے جب رب کا پتا چل جائے گا تو حسین کیونکہ وہاں ہے اور بہت پتا چل جائے گا توجہ ہے نا پہلے ہم نے قرآن سے پوچھا حسین زندہ ہے قرآن نے بتایا حسین زندہ ہے پھر ہم نے پوچھا کہاں ہے کہاں ہے تو آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں رب کہاں ہے رب پھر پلٹ کے سورہ بقرہ چلتا رب فرماتا ہے اپنے محبوب سے میں اظہار سوال کا عبادی اے محبوب یہ جو تیرے در کے سوالی ہے محبوب تیرے در کے سوالی سے سوال کر رہے ہیں اور توجہ کیجیے گا کیوں کیا ہے وہ اظہار سوال جو تیرے سوالی ہے مشرک ہو گئے بتی ہو گئے کیونکہ یہاں تجھے بھی دھکا لگتا ہے تو اردو سے سوال نہیں کرنا اور قرآن کی آگ بتاتی ہے قرآن کہتا ہے محبوب یہ جو تیرے سوالی ہے اگر دروازہ رسول سے سوالی ہونا شیر کو نہیں ہوتی تو آپ قرآن کے اندر دروازے کو بڑھا کے کھڑے ہونے والے سوالیوں کو اپنا پودا نہ کہتا اور قرآن کے کون لوگ والے رات کے لیے کہ ہر زبان اپنی رسم الخط کی وضاحت ہوتی ہے جدھر سے لکھی جاتی ہے ادھر سے پڑھی جاتی ہے آپ اردو ادھر سے لکھی جاتی ہے ادھر سے پڑھ سکتے ہیں بولیے سمجھ آ رہی ہے نا ادھر سے پڑھ سکتے ہیں ادھر سے لکھی جائے تو ادھر سے پڑھی جائے انگلش ادھر سے لکھی جاتی ہے تو پڑھ گئی لیکن قرآن کا سن دیکھیے میں اس آیت کو ضرور طرف سے پڑھتا ہوں کہا سوال کا جواب محبوب جو تیرے سوالی ہے وہ میرے بندے اب الٹا پڑھیے کہا محبوب جو میرے بندے ہیں وہی تو تیرے سوالی قرآن کی آیت بتاتی ہے کہا محبوب جو تیرے
نہیں آئے، دروازے خدا دروازے مستحق سے خدا نہیں آئے، معلوم میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں، انہیں کہہ دینا میں قریب ہوں، میں بول کے بولیے میں اللہ کیا کہتے ہیں قریب کی بات یہ آپ بھی میرے قریب، مائک بھی میرے قریب، لیکن آپ کی قربت اور مائک کی قربت کے ساتھ ٹھیک ہے، تو یا اللہ تو نے کہا کہ میں قریب ہوں، کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، صاحب میں تمہاری شہرت سے قریب ہوں، میں تمہاری توجہ سے مضمون سنیے گا، رب نے کہا شہید کو مردہ حسین زندہ، زندہ ہے تو کہاں ہے، رب کے پاس، رب کہاں ہے، قریب، اور کتنا قریب، شاہراہ کے قریب، رب کتنا قریب ہے، کر کے بولیے رب کتنا قریب ہے، رب کتنا قریب ہے، ایک طرح سمجھ آئے گی پھر آپ کو لطف لیں گے، رب کتنا قریب ہے، اور حسین کہاں ہے، سمجھتے تو کہاں جاتے بھائی، رب ہے قریب، کتنا قریب، اور حسین کہاں ہے، یہی تو سمجھنا ہے، اور میں نے قرآن سے بات کی بڑی ذمہ داری سے آپ کر سکتے ہیں یہ سوال، اگر میں باہر گیا ہوں یا مان اور تشریح غلط کی ہے میں ذمہ دار قرآن کی تین آیتیں میں نے پیش کی ہوں، سورہ بقرہ سے، پھر سورہ آل عمران سے، پھر پڑھتا ہوں سورہ بقرہ کے اندر کہ حسین زندہ ہے، قرآن نے بتایا، حسین کہاں ہے، رب کے پاس، قرآن نے بتایا، رب کہاں ہے، شہرت کے قریب، قرآن نے بتایا، تو میں نے کہا اب سادہ کا فیصلہ ہے، کبھی ممبر سے بیٹھ کے بتا دے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، جب رب شہرت کے قریب ہے اور حسین رب کے قریب ہے، حسین کہاں ہوا، حسین کہاں ہوا، شہرت دور ہے یہ نزدیک ہے، تو تمہارا تو یہ اعتراض کرنا جو دور ہو ان سے نہ مانگو، تمہارا تو یہ اعتراض کرنا کہ جو دور ہو ان سے نہ مانگو، میں نے قرآن سے ثابت کر دیا حسین زندہ بھی ہے، کہنے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، حسین قریب بھی ہے، کہنے کے لیے قریب ہونا ضروری ہے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا جب میں مسلم زندہ بھی ثابت کر دیا، قریب بھی ثابت کر دیا، لیکن دیتا تو وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو، دیتا تو وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو، اس نے دور پشاور کے مجلس جلدی کے اندر بات اتنی لمبی کر دی، حسین زندہ بھی ہے، قریب بھی ہے، لیکن اس کے بلاؤ کے اندر علی اکبر بھی کرتے ہیں، علی اکبر بھی کرتے ہیں، حسین کا سارا صوبہ بھی شہید ہو گیا، آج نتیجوں نے دور کیا، امام زین العابدین کو قیدی بنا دیا، اب تم کیا بولے، میں نے کہا کہ ایک جملہ رہتا ہے، ایک لفظ رہتا ہے، ایک طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، انہیں رزق، میں نے کہا معلومات کبھی کسی کے پاس بیٹھ کے پڑھ جانے، میں یہ تو میں نہ چاہتا، رزق صرف لنگر کو نہیں چاہتے کہ تو کھاتا ہے، رات اور جو نعمت بندے کو دیتا ہے اس کے لیے لفظ رزق استعمال ہوتا ہے، اور رب کہتا ہے میں انہیں اپنی نعمتیں دیتا ہوں کہ وہ استعمال کرتے ہیں، میں انہیں اپنی نعمتیں دیتا ہوں کہ وہ استعمال کرتے ہیں، اور بنا نادر کی رکام پھر رب کیا دیتا ہے، رب کیا دیتا ہے، یہ بھی مضمون موجود ہے، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جب
اور پھر وہ طاقت کیا ہے؟ وہ طاقت کیا ہے کہ ہمارے سے جسم کے خون کی ایک بوتل نکل جائے تو ہم سے بولا نہیں جاتا، ہمارا حال خشک ہو جاتا ہے۔ رب کی عزت کی قسم، حسین مکے کے اندر تھا تو تب بھی حسین نے قرآن پڑھا، حسین سفر کے اندر تھا تو تب بھی حسین نے قرآن پڑھا، حسین کربلا کے اندر تھا تو تب بھی حسین نے قرآن پڑھا، حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو تب بھی حسین نے قرآن پڑھا، حسین نے علی اکبر ہاتھوں کے اندر اٹھا کے مردان میں آیا تو تب بھی قرآن پڑھا، حسین نے یہاں کے سامنے اپنی خطبہ دے رہا تھا تو تب بھی حسین نے قرآن پڑھا۔ اب حسین کا سر کٹ گیا، حسین کا خون بہہ گیا، حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، حسین کا جسم کربلا کے اندر ہے اور حسین کا سر نیزے کی چوٹ ہو ہے۔ حسین قرآن پڑھ کے بتا رہا ہے، کائنات خالی یہ سوال کرتی ہے کہ یہ کیسی زبان ہے جو کٹنے کے بعد پوچھ رہی ہے؟ میں نے کہا جب تک جسم کے ساتھ تھا حسین قرآن پڑھتا تھا، اب زبان حسین کی ہے، خدا کی ہے، کیونکہ یہ رب کا وعدہ اور یہ منظر تو حسین کا ہے نا۔ لیکن میں تمہیں ایک منظر لے جانا چاہتا ہوں، جب امام عالی مقام کا سر اول نیزے کی نوکے نیزہ دمشق کا بازار، سیدہ زینب کہ جن کے سر کا بال بھی کسی نے ننگا نہیں بھیجا، آج حیران ہے کتنے لوگوں کے سامنے میں کیسے جاؤں گا، جس کی ماں کے یہ عذاب ہے کہ جب وہ محشر کے میدان سے گزرے گی کچھ رات سے، حضور کی حدیث سے منادی آواز دے گا، یا اہل المحشر، اے اہل محشر والو اپنی نگاہیں جھکا دو، اور دوسری حدیث کے الفاظ صرف نگاہیں نہیں اپنی گردنیں بھی جھکا دو۔ یا اللہ کیا واجہ ہو گیا؟ کہا محمد کی بیٹی فاطمہ کو قرآن سے جن کے تقدس اور جن کی سہارت کا یہ عالم ہے، آج ان کی شہزادیاں بازار سے کٹتے ہوئے سورج کے اندر لے جائی جا رہی ہیں، لیکن یہ رب کی بارگاہ کے اندر سزا لگاتی ہے، مال کی کائنات کے اثر سے تعلق ہے کہ جن کے سر کے بالوں کو رات کی سیاہی میں ملیں گے، آج ہم ان کے سر دیکھے گا۔ رب کبیر نے کہا یہ کبیر کے سر ہے، لیکن تیرے رب کا بھی ایک نظام ہے، کہا میں نے حسین کے سر کو اپنی طاقت میں ڈال کر حسین کے قدم سے قرآن جاری کر دیا ہے، کوئی حسین کی تلاوت سے ناراضگی سے نظر ہٹائے گا تو تجھے دیکھے گا۔ لوگوں نے کہا حسین قرآن کی پڑھتا ہے، میں نے کہا حسین نے کہا جی چادر والوں کی حفاظت کی ہے، آج بھی چادر والوں کی حفاظت کر رہا ہے، اس لیے قرآن پڑھتے رہے۔ آج کائناتی انسانیت کہتی ہے کربلا کے اندر حسین نے علمی تلاوت دکھائی، میں نے کہا جہاں امتحان تھا وہاں امتحان دیا، جب تک رازیوں کے اندر طاقت تھی حسین نے بتایا علی اکبر نے مجھ سے راضی ہے تو کیوں راضی ہے، قاسم میرے راضی ہے تو کیوں راضی ہے، عباس راضی ہے کہ راضی ہے تو کیوں راضی ہے، علی اکبر مخلوق ہے کہ راضی ہے تو کیوں راضی ہے۔ آپ کو بازی تھی راضی کرنے کی، اب والی ہے پردہ داروں کی حفاظت کی۔ رات کی خاطر حسین نے ساری قربانیاں دی، رات سے حسین کو طاقت دی، حسین زبان میری ہوگی طاقت میری ہوگی، قرآن سن پر یزید نے اس لیے دن کی روشنی میں تجھے بلایا نا کہ بیویاں بے پردہ ہو جائیں، میں نے یزیدیوں کو نیچے لا کر ان کا ساتھ اوپر لا کر اس سے قرآن کرا کر سارے کو متوجہ کر دوں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا تم اور قرآن کے اندر آیا بھی ہے۔
یزید کے دربار کے مقتدر حسین کو رکھا گیا تو یزید زعیم زمانے کا کمینہ انسان اس نے چھڑی سے لبے حسین کو چھیڑا. وہ لب کوئی عام لب نہیں، ان لبوں کو مصطفیٰ چوسا کرتے ہیں. اور صحابہ کا کیا عمل ہے؟ عمر بن الخطاب حاجی اسود کے سامنے کھڑے ہو کر حاجی اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، حاجی اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ حاجی اسود عمر تمہیں کبھی نہیں تھا، لیکن میں نے مصطفیٰ کے نام تیرے اوپر دیکھے ہیں، نہیں چھو رہا میں مصطفیٰ کو چھو رہا ہوں. مخدومہ کائنات سیدہ زینب بول اٹھی، انہوں نے کہا لڑتی حیا کر، یہ وہ جناب ہے جن کو مصطفیٰ کیوں نہ کرتا. آپ کے جملوں کے اندر اتنی غیرت اور اتنا جلال اور اتنی قوت حدیثی. ایک بدوس بابا مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، آنکھوں سے نبینا کا روشنائی نہیں. اس نے جب گرج ہوئی نا، اس نے کہا کہ یہ خطبہ تو سنا ہوا ہے، یہ لہجہ تو کسی اچھے حبیب کا ہے، یہ الفاظ کی بناوٹ بتاتی ہے، خراب بتاتی ہے، یہ کتابت تو اس کے ساتھ اپانی بھرتی ہے. اس نے کہا بیوی تو کون ہے؟ یہ لہجہ تو کبھی رسول خدا کے نظر آتا تھا اور کبھی بدلو میں کہ علی مسلمان کے نظر آتا تھا. اب سن، سیدہ زینب نے کہا بابا جی قرآن پڑھا ہوا ہے، بابا جی قرآن پڑھا ہوا ہے. پڑھا ہوا ہے، میں حافظ قرآن کا. ہاں بابا جی پھر میں قرآن پڑھنے لگی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس والخبث ویطہرکم تطہیرا. بابا جی یہ قرآن ہے کہ نہیں؟ کہا بیٹی قرآن ہے. آپ جانتے ہو کس کے لیے اترا ہے؟ بابا جی جانتے ہو یہ آج کس کے لیے اتری ہے؟ کہا نبی کے گھرانے کے لیے اتری ہے. آپ جملہ سن گھرانے کی کتابت کا سیدہ نے کہا بابا جی جانتے ہو پہچانتے نہیں ہو. اس نے سنا نا تو سچا مسلمان تھا، اسی وقت آخری سانس آئی اور قربان ہو. یزید نے پھر چھیڑا لبے حسین کو، کوئی پرواہ نہیں کی کہ ایک بندہ خطابت پہ مر گیا. آپ امام زین العابدین بولے زنجیروں میں جگڑا ہوا سید ہے اور بدتمیز حیا کر، یہ لبے حسین. یزید امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا ہے، کہا زین العابدین یہ لب میرے خلاف ہوا کرتے تھے، آج دیکھ حکومت کس کی ہے، سلطنت کس کی ہے، بادشاہ کس کی ہے. امام زین العابدین نے مدینے کی طرف روکی، کہا دادا جان آپ کی نظر تو پتھروں پہ ہو جائے تو وہ بھی کافروں کے سامنے بول سکتی ہے. آج اس مذہب کے سامنے اپنے بیٹے کو بھی اس نے گویائی عطا فرمائی، الفاظ کی خیرات عطا فرمائی. امام زین العابدین کا یہ جملے کہنا تھے کہ دمشق کی جامعہ مسجد سے آواز اٹھی، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا
تو زنجیروں میں بھی زین العابدین کا ساتھ ہے. آزان خط سے اب خطبہ تم زین العابدین کا زنجیروں کے اندر. امام زین العابدین نے کہا یزید تم نے کیا کہا تھا؟ تم لوگ تیری بادشاہ تیری اور تیری تیری بادشاہ کے اندر تیری فوج کی نگرانی کے اندر تیرے زمین پر چلنے والا زمین کی جامع مسجد کا خطیب ممبر پر چڑھ کے اذان کے اندر جس کا نام دے رہا ہے اور یزید مجھے بتاؤ وہ تیرا نانا ہے یا تیرا وہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے. اس پر بات کو جواب نہیں آیا. وہ جواب نہیں دے سکا. بنا اذان کی وقار یہ کمال ہے وعدہ رسول. یہ احسان ہے وعدہ رسول کا کہ زنجیروں کے اندر جگہ بھی ہو تو پھر بھی لاکھ کی شاید پر نہیں بولتے. اور کردار کیا ہے؟ ان جلسوں کا ہم نے مقصد بھی سمجھ لیا. ہم نے آج کی نشست کے اندر مختصر ایک جھلک عظمت حسین کو بھی دیکھا. حسین کی تلاش بھی کی. حسین زندہ بھی ملے. حسین زندہ بھی ملے. حسین اپنی جان سے قریب بھی ملے. حسین معاہد بھی ملے آپ کے خزانوں کے. لیکن میرا جانے کی وقار آخری بات آپ کے سامنے آ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اس جرانے کا پیغام کیا. مجالس تو سجا دی, محافظ تو سجا دی, لیکن اس گھرانے میں تربیت کیا. امام زین العابدین پر اس غم کا اتنا اثر تھا کہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ کبھی کسی نے اس کے بعد زین العابدین کو مسکراتے نہیں دیکھا. امام زین العابدین کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا جس کے سامنے علی اکبر جیسا بھائی کٹ گیا, جس کے سامنے اپنے ابا حسین جیسا شخص علاقوں کے گھوڑے توڑ گئے ہو. پھر اس کی آنکھوں میں خوشی کہاں آتی ہے. لیکن میرا جانے کی وقار عمل اور کردار اور تربیت کیا ہے اس گھرانے کی. مدینہ طیبہ ہے میرا یہ پیغام ہے. آخری جملہ مدینہ طیبہ ہے. حجرہ زین العابدین ہے. دروازے پہ دستک کون ہے؟ پناہ چاہتا ہوں. آپ نے دروازہ کھولا, اندر بلایا, بٹھایا. آنے والا حیران ہو گیا. آنے والے نے پہچان لیا کہ گھر کس کا ہے. خود نیچے سوئے, اسے اپنے بستر پہ سلایا, اسے اپنے ہاتھوں سے شربت پلایا. توجہ ہے. 40 دن تک اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. 40 دنوں کے بعد اس نے کہا کہ مجھے اجازت ہے. اندر گئے. خطبے تاریخ کے اندر یہ باتیں اتنی لکھی ہوئی ہیں کہ ان کو الفاظ نہیں کہہ سکتے. ایک چھوٹا سا تھیلی امام زین العابدین کے ہاتھوں سے فرمایا ہمارے گھرانے کا اصول ہے جو ہمارے گھر آتا ہے خالی ہاتھ نہیں آتا. کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس یہی اثاثہ ہے. میرے پاس یہی اثاثہ ہے. جب اس نے کھول کے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئی. یہ وہی دولت تھے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے روکے. اس سے رہا نہ گیا. اس نے کہا زین العابدین میرا پیغام سب لگے ہو چکا ہے, لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں. امام زین العابدین نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا. خبردار اپنی بات نہ کرنا. علی اکبر جیسا بھائی ہو اس کے قاتل کو کوئی کیسے بھول سکتا. وہ حیران ہو گیا. جب تم نے میرے دروازے پہ قدم رکھا تو میں نہیں سے بیٹھا ہوں. دروازہ کھولنے سے پہلے مجھے پتا چل گیا تم کو ہی لگا جس سے میرے علی اکبر کا گھر کاٹا تھا. اس کی آنکھ ٹھنڈ کر دی. اس نے کہا امام
اچھا اس کے بعد میں گفتگو جاری رکھنا چاہوں اس کے بعد اگلا جملہ میرے پاس کیا نکلے گی امام نے کہا سن یزیدی کربلا کے اندر ہم تمہاری مہمان تھے جو کچھ تم نے کیا وہ تمہاری مہمان نوازی تھی مدینے کے اندر تم ہمارے مہمان ہو یہ ہماری مہمان نوازی ہے بادشاہ مصطفیٰ